نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ جن مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں۔ جن جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق کا نام ہے جو جسم بھی رکھتی ہے، روح بھی رکھتی ہے اور عقل بھی، لیکن صرف یہ فرق ہے کہ وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے، اس لیے ان کا نام جن رکھا گیا، کیونکہ جن کے لفظی معنی ہوتے ہیں مخفی، یعنی چھپی ہوئی چیز جو نظر نہ آئے۔ اب دیکھیے بیلنس کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ انسان بھی ہے اور ایک سورہ جن بھی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے؟ انسان کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، جیسا عبادت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ جنوں میں بھی میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں، اور نیک بھی ہوتے ہیں اور شریر بھی ہوتے ہیں۔ شریر جنوں کو شیاطین کہا جاتا ہے، یعنی جو بہت شیطان ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، اور ان کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں مانتی جنوں کو، یا ہم نہیں مانتے ایسی کوئی چیز ہے، تو پھر وہ کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن میں ہے، اور قرآن میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی وہ ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ ہے، اس لیے اس کو ماننا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے۔ اور ان میں بھی لینگویجز ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہم لینگویج بولتے ہیں ان میں بھی ایسی لینگویج ہوتی ہیں، الگ الگ طریقے کی بولیاں ہوتی ہیں ان میں، اور یہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی یہ بولی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھا تھا تو اس علاقے میں جن عربی جانتے تھے اور فوراً سمجھ گئے۔ جنات جو ہے وہ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ جنات جو ہے وہ غیب کا علم رکھتے ہوں گے تو وہ ان کو چھپی ہوئی باتیں نہیں پتا ہوتی۔ کیوں؟ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ ان کو چھپی ہوئی باتیں نہیں پتا ہوتی؟ اس بات کی دلیل بھی قرآن کے اندر ہی ہے۔ اگر آپ دینا چاہیں کسی کو کہ جن جو ہے غیب کا علم نہیں جانتے، ان سے کوئی راز نہیں پوچھا جا سکتا، وہ صرف وہی جانتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ اس کی دلیل ہے سلیمان علیہ السلام کی موت۔ آپ پڑھ چکے ہیں سورہ سبا میں کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں وہ کچھ بھی نہ جان سکے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جنات فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے سورہ الجن میں بھی ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ یہ پیچھے آیا نوح علیہ السلام کا ذکر۔ نوح علیہ السلام نے لمبے عرصے تک، یعنی پیچھے سورہ نوح گزر چکی اور اس کے بعد سورہ جن آ گئی۔ کیوں؟ دیکھیں آپ کہ غور کریں گے اگر آپ، تو نوح علیہ السلام نے ایک لمبے عرصے تک تبلیغ کی، بہت لمبے ٹائم تک تبلیغ کی، لیکن انسان تھے کہ وہ مانے ہی نہیں انسان سے۔ دیکھیں کوئی نہ مانا، بہت کم تھے جو وہ مانے، لیکن ان جناتوں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سنا اور فوراً ایمان لے کر آ گئے۔ سب خراب نہیں ہوتے، اس لیے ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ان کے جو میچور جن ہوتا ہے وہ ہمارے 10 سال کے بچے جتنا ہوتا ہے بس اس کا دماغ، اور یہ اسی پر حاوی ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں، صرف یہ اسی پر حاوی ہو سکتے ہیں جو شریر جن ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور رہتے ہیں یہ ان پر حاوی ہوتے ہیں، جو ہر مسلسل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں ان پر یہ حاوی نہیں ہوتے۔ ہاں اگر حاوی ہو جائیں تو لمبے ٹائم تک نہیں رہ سکتے، لمبے ٹائم تک ان کا جادو نہیں چلتا، لمبے ٹائم تک نہیں رہ سکتے، کیونکہ پاکیزہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو پاکیزہ کلام سے وہ بھاگ جاتے ہیں، بہت لمبے ٹائم تک نہیں رہتے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور رہتے ہیں زیادہ تر اسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، برے لوگوں پر، ناپاک پر، عورتوں پر، جو اندر سے کمزور ہوتے ہیں ان پر، ان جو ڈرتے زیادہ ہیں ان پر یہ سوار ہوتے ہیں، باقی یہ نہیں ہوتے۔ اس لیے ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہماری جیسی لینگویج بولتے ہیں، جس جہاں کی وہ رہتے ہیں وہاں کی وہ لینگویج بولتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہہ دیجئے، اوہیا وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، انہو کہ بے شک وہ، استمعا غور سے سنا، استمعا سمیعا سے بنا ہے، سمیعا کا اگلا درجہ، سمیعا مطلب سننا، اور استمعا غور سے سننا، دھیان سے سننا، غور سے سننا۔ بے شک وہ، استمعا غور سے سنا، نفرن ایک گروہ نے، نفر گروہ کو کہتے ہیں، گروپس کو، اور کتنے بڑے گروپ کو کہتے ہیں نفر؟ 3 سے لے کر 10 تک کا جو عدد ہوتا ہے، کاؤنٹنگ ہوتی ہے،
3 سے لے کر 10 تک کا گروپ جو ہے وہ نفر کہلاتا ہے. تو یعنی 3 سے لے کر 10 تک کی تعداد میں تھے. تو غور سے سنا ہے نفرن ایک گروہ نے، ایک گروپ نے، من الجنی جنوں میں سے، فقالو تو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم نے، سمعنا ہم نے سنا، قرآنن قرآن، عجبن عجیب ہم نے عجیب قرآن سنا. اور جن جناتوں کا یہاں ذکر آیا ہے ان کی تعداد 9 بتائی جاتی ہے روایتوں میں کہ وہ 9 جن تھے، اور یہ نصیبین کے رہنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی نخلا میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت ان کا گزر وہاں سے ہوا. تب انہوں نے اس کو بہت غور سے سنا اور اس سے امپریس ہوئے، قرآن پر ایمان لائے اور جا کر دائی بن کر گئے اپنی قوم کے پاس. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی قوم سے کہو کہ میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم کو سنا اور اپنی قوم میں جا کر اس کی اطلاع دی کہ، اور کیا اطلاع دی کہ ہم نے ایک عجیب اور غریب قرآن سنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ، وہ جن وہاں پر ہیں اور وہ قرآن سن رہے ہیں. اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب وہ ایمان لے کر آئے، اس کے بعد جب اپنی قوم کے پاس گئے تو پھر جن جو ہے نظر آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کر آیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام مسئلے حل کیا کرتے تھے. یہاں پر عجبن آیا ہے، مصدر ہے یہ، یعنی عجب مطلب اس کا حیرت انگیز ہونا، اثر انداز ہونا، یعنی اس کا افیکٹو ہونا، تاثیر والا ہونا، اس کا اثر ہونا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت حارث کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ مسائل میں جھگڑا کر رہے ہیں. یعنی یہ عجب قرآن ہے نا، اس کے بارے میں کہ کچھ لوگ مسجد میں کچھ مسئلے آ گئے تو اس کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہیں اس بات کی خبر دی، تو کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو حضرت علی کو خبر دی. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کیا باتیں ہونے لگی ہیں، مطلب جو بھی یہ مسئلہ تھا. تو میں نے کہا کہ جی ہاں. تو انہوں نے فرمایا، یاد رکھو کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، جلدی ہی ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا. میں نے عرض کیا کہ اس فتنے میں ذریعہ نجات کیا ہوگا، یعنی اس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا جو بھی فتنہ آئے. فرمایا، اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلے لوگوں کے گزرے ہوئے حالات ہیں، تم سے بعد میں ہونے والی باتوں کی خبریں ہیں، تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے، اور یہ ایک دو ٹوک بات ہے، قطعی بات ہے، ہنسی اور دل لگی نہیں ہے. جو سرکش ہے وہ اسے چھوڑے گا اور اللہ اس کی کمر توڑے گا، اور جو کوئی اسے چھوڑ کر کوئی اور بات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا تو اللہ اسے گمراہ کر دے گا. اللہ کی مضبوط رسی یہی ہے، یہ حکمتوں سے بھری ہوئی یاد دہانی ہے، یہی بالکل سیدھی راہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے خواہشیں گمراہ نہیں ہوتی اور اس سے زبانیں لڑکھڑاتی نہیں ہیں. انسان مطلب اہل علم کا دل کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا، یعنی جو اہل علم ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں یا جو علم حاصل کرتے ہیں یا علم والے ہیں، ان سے ان کا دل کبھی سیر نہیں ہوتا. کس سے؟ قرآن سے، یعنی کبھی بھرتا نہیں. اسے بار بار دہرانے سے اس کی تازگی نہیں جاتی، اس کی عجب بات کبھی ختم نہیں ہوتی. اور یہ وہی ہے جسے سن کر جن پکار اٹھے، بلا شبہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور جس نے اس قرآن کے ساتھ بات کی اس نے سچ کہا، اور جس نے اس پر عمل کیا وہ اجر پائے گا. جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سیدھے راستے کی طرف دعوت دی. اے آور، ان باتوں کو گرہ میں باندھ لو. آور مطلب یہی، حضرت عارث آور نام تھا ان کا. تو اے آور، ان باتوں کو گرہ میں باندھ لو، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر کے گئے ہیں کہ یہ عجب ہے اور کیسے عجب ہے. تو کتنی پیاری حدیث ہے یہ، غور سے سنی ہوگی آپ نے کہ کس طرح قرآن کمپلیٹ ہے ہمارے لیے، ہر مسئلے کا حل، ہر چیز، کیونکہ یہ عجب ہے، یہ بالکل میریکل ہے، بالکل الگ ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے.
اس سے کبھی بھی دل نہیں بھرتا. آپ اس کو ریوائز کریں گے, آپ اس کو بار بار پڑھیں گے, دوبارہ کلاس میں آئیں گے, دوبارہ غور و فکر کریں گے, نئی باتیں آپ کو پتہ چلیں گی, کبھی اس سے آپ کا دل بھرے گا نہیں. تو انہوں نے کیا کہا, جنہوں نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ بے شک ہم نے سنا قرآن عجیب قرآن, یہدی وہ ہدایت دیتا ہے, الرشدی بھلائی کی طرف. رشد کا لفظ تمام نیکیوں پر حاوی ہو جاتا ہے, یعنی یہ جو رشد کا لفظ آتا ہے یہ تمام نیکیوں پر حاوی ہو جاتا ہے, اور اس میں مطلب تمام بھلائیاں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف. فآمنا تو ہم ایمان لائے, بھی اس پر, ولن اور ہرگز بھی نہیں, نشرکا ہم شرک کریں گے, بربنا ہمارے رب کے ساتھ, احدن کسی ایک کو بھی, یعنی نہیں ہم شریک ٹھہرائیں گے ہمارے رب کے ساتھ یا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی. وَأَنَّهُ اور یہ کہ وہ, اور بے شک وہ, تعالی بہت بلند ہے, جدو بزرگی والا, شان والا, ربنا ہمارے رب کی, یعنی بے شک وہ بہت بلند ہے, شان ہے ہمارے رب کی, بزرگی ہمارے رب. جدو کے دونوں معنی ہوتے ہیں, شان بھی اور بزرگی بھی, اور یہ کہ بہت بلند ہے, شان ہے ہمارے رب کی. نہیں اتخذا بنائی اس نے, اتخذا سے بنائی اس نے, صاحبتن کوئی بیوی, ولا اور نہ ہی ولدن کوئی اولاد, یعنی ہمارا رب جو ہے بہت بڑی شان والا ہے, نہ تو اس کی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے. یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ یہ باتیں جن کر رہے ہیں آپس میں, اپنی قوم کو جو ہے وہ دین کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں, جو قرآن سنا ہے اس کی طرف بلا رہے ہیں. وَأَنَّهُ اور یہ کہ وہ کانا ہیں, یقولو کہا کرتے, سفیہنا بے وقوف ہمارے, سفیہنا بے وقوف ہمارے, اللہ پر, شططن زیادتی کی باتیں, یعنی اللہ کے بارے میں اگر کوئی شرک کی باتیں کہتا ہے, اللہ کے بارے میں کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولادیں ہیں, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں جن اس کے بارے میں, اگر کوئی ایسی باتیں کہتا ہے بے وقوفی والی باتیں, تو اس نے اللہ تعالیٰ پر زیادتی کی, یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھوٹ بولا اور زیادتی کی. وَأَنَّا اور بے شک ہم, زننا ہم نے گمان کیا, ہم نے سمجھا, ہم نے گمان کیا, ان لن کہ ہرگز بھی نہیں, تقولا کہیں گے, انسان, والجن اور جن, اللہ اللہ پر, قذبن جھوٹ, یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے یہ سمجھا کہ ہم ہرگز بھی نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پر جھوٹ, یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے. وَأَنَّهُ اور بے شک وہ کانا ہے, رجالن کچھ لوگ, من الانسی انسانوں میں سے, یعوذون جو پناہ لیتے ہیں. یہ ساری باتیں جن کر رہے ہیں, اور اب یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. بے شک وہ تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے, یعوذون وہ پناہ لیتے تھے, آزا یعوذو وہ سب پناہ لیتے تھے. ہاں, تو یہ جن بات کر رہے ہیں, تو آپس کی یہ ان کی باتیں تھیں, اور کس بات پر پہنچے, یہ کس کنکلوژن پر پہنچے, یہ کہنے لگے کہ نزول قرآن کے بعد ہم جن دو طرح کے ہو گئے, ایک وہ جنہوں نے اللہ کا کلام سن کر اس کو مانا اور وہ ہدایت یافتہ ہو گئے, اور دوسرے گروہ وہ جو اپنے ہی طریقے پر جمے رہے اور وہ کیا ہو گئے, جہنم کا ایندھن. ٹھیک ہے, تو وہ وہی دائی اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں, جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں اور دوزخ سے ڈرا رہے ہیں. وَأَن اور یہ کہ اگر استقامو اگر وہ قائم ہو جائیں, جم جائیں, استقامت آ جائے, استقامو مطلب جم جانا, اگر استقامو وہ قائم ہو جاتے, طریقے پر, لَأَسْقَيْنَاهُمْ تو ضرور ہم پلاتے انہیں, پہلے بھی آیا ہے یہ لفظ, ضرور ہم پلاتے انہیں, ماءن پانی, غدقن وافر, غدقن مطلب جی بھر کے, وافر یعنی خوب مقدار میں. اب یہاں پر ماءن جو ہے صرف پانی کے لیے نہیں آیا, بلکہ وحی الہی کے لیے بھی آیا ہے, کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے بارش ہوتی ہے. تو اور یہ کہ اگر وہ قائم ہو جاتے راستے پر, ضرور ہم پلاتے انہیں پانی, وافر مقدار میں, یعنی اچھی مقدار میں, جی بھر کے پلاتے. اب اس کے بارے میں بھی یہ بھی آتا ہے, حضرت قدادہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جب یہ تقریباً 7 سال تک قحط میں مبتلا ہو گئے تھے, سوکھا ڈراٹ پڑ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کے پسندیدہ راستہ دین اسلام پر قائم ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو خوب پانی سے سیراب کرتا, یعنی
یعنی تم پر رزق کی فراوانی کر دیتا، یعنی تمہیں بہت رزق دیتا. پھر تمہارا اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتا کہ کون تم میں سے اللہ تعالیٰ کا یعنی تمہاری پھر آزمائش لیتا کہ کون تم میں سے شکر گزار ہے اور کون تم میں سے شکر گزار نہیں ہے، یعنی کون ناشکری کرتا ہے اور کون شکر گزار بنتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش لیتا. آگے آ گیا یہ، اور یہ کہ اگر وہ قائم ہو جاتے راستے پر ضرور ہم انہیں پانی پلاتے وافر تاکہ ہم آزمائیں ان کو، تاکہ ہم آزمائش لیں ان کی، فتنہ سے، اس کا روٹ ہے فتنہ، تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی، فیہ اس میں، ومن اور جو کوئی یورد اعراض کرے گا، اگنور کرے گا، اعراض کرے گا، ان ذکری ذکر سے، ربی ہی اپنے رب کے، یسلک وہ داخل کرے گا اسے، سلک یسلک وہ داخل کرے گا اسے، عذابن عذاب میں، سعدن سخت عذاب میں. سعدن کہتے ہیں اوپر چڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی اوپر چڑھنا، اور سخت عذاب کے لیے بھی آتا ہے، سخت کے لیے بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیوں پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ دے کر پھر آزمائے گا کہ کون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اور کون اس کے ذکر کو مانتا ہے. اور اگر کسی نے اعراض کیا یعنی قرآن کو اگنور کر دیا تو وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اور بے شک مسجدیں للہ اللہ کے لیے ہیں، فلا تو نہیں، تدعو تم پکارو، ما اللہ اللہ کے ساتھ، احدن کسی کو بھی، یعنی یہ جو مسجدیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس میں کسی کو مت پکارو. کیونکہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، وہ اس مسجدوں میں، جیسے مان لو مشرکین مکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں انہوں نے وہ رکھ لیا تھا، بیت اللہ میں انہوں نے بت رکھ لیے تھے اتنے سارے، تھا کرنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا گھر تھا اس میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی شروع کی. اسی طرح یہودی اور نصارہ جو تھے انہوں نے اپنی عبادت گاہوں میں بہت بڑے بڑے شرک کرنا شروع کر دیے، جبکہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مت پکارو. وَأَنَّهُ اور بے شک وہ، لما جو، قاما کھڑا ہوا، عبداللہ بندہ اللہ کا، یدعوہ کہ وہ پکارے اسے، کادو قریب ہے کہ وہ، یکونو کہ وہ ہو جائے، علیہ اس پر، لبدا گروہ در گروہ، یعنی ایک کے بعد ایک، گروہ در گروہ، یعنی اور بے شک وہ جب کھڑا ہوا بندہ اللہ کا کہ وہ پکارے اسے، قریب تھا کہ وہ ہو جائیں اس پر گروہ در گروہ. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، مسجد میں کھڑے ہوتے یا قرآن پڑھتے، تو کفار جو تھے وہ خاص طور پر مطلب بھیڑ کی طرح گھات لگا کر بیٹھے رہتے، بھیڑیے کی طرح بیٹھے رہتے تھے، اور دشمنی والی نظر سے دیکھتے تھے، عداوت سے دیکھتے تھے، دشمنی سے دیکھتے تھے، اور ایسے کہ جیسے ابھی آپ پر چڑھ کر حملہ کریں گے، اس طرح وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ قل کہہ دیجئے، انما بے شک، ادعو میں پکارتا ہوں، ربی اپنے رب کو، فلا اور نہیں، اشریکو میں شریک ٹھہراتا اس کے ساتھ کسی کو بھی. یعنی آپ کیا کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان مشرکین مکہ سے کہہ دو کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. قل کہہ دیجئے، بے شک میں، املکو نہیں میں مالک ہوتا، لا املکو نہیں میں مالک، لکم تمہارے لیے، درن کسی نقصان کا، ولا اور نہ ہی رشدن کسی بھلائی کا. یعنی سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. چاہے ہمارے ساتھ اچھائی ہو چاہے ہمارے ساتھ برائی ہو، وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، باقی کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. قل کہہ دیجئے، بے شک میں، لن ہرگز بھی نہیں، یجیرنی پناہ دے گا مجھے، ہرگز بھی نہیں، جارا یجیرو ہرگز بھی نہیں پناہ دے گا، جیم واو را اس کا روٹ ہے، ہرگز بھی نہیں، کہہ دیجئے بے شک میں، ہرگز بھی نہیں پناہ دے گا مجھے اللہ سے، احدن کوئی بھی. یہ جو تاکید کے لیے آیا ہے، بے شک میں آ گیا نا، یعنی تاکید کے لیے، تو اللہ سے احدن کوئی بھی، ولن اور ہرگز بھی نہیں، اجیدہ میں پاؤں گا، من دونہ اس کے علاوہ